قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق جتنا مضبوط ہوگا، یقین مانیے گا اتنی ہی سرخروئی والی زندگی ہمیں نصیب ہوگی، اور مرنے کے بعد بھی اتنا ہی ہمیں سکون اور راحت نصیب ہوگی جتنا اللہ نے اور اللہ کے نبی نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جس بندے کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہے، دنیا کی آزمائشوں سے وہ اتنا ہی زیادہ بچا رہے گا۔ جس کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہے، اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوگا۔ جس کا تعلق قرآن سے جتنا مضبوط ہے، اللہ کے انعامات کی بارش اتنی زیادہ اس انسان پر ہوگی۔ جس کا تعلق قرآن سے زیادہ مضبوط ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن اس قرآن کی برکت سے اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ اور اگر انسان کا تعلق قرآن سے مضبوط نہیں ہے، قرآن کو انسان نے چھوڑا ہوا ہے، قرآن کو پڑھنا چھوڑا، قرآن کو سننا چھوڑا، قرآن کو سمجھنا چھوڑا، قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن سے محبت کرنا انسان نے چھوڑ دی، تو خدا کی قسم دن بدن پستیاں، دن بدن ذلتیں ہمارا مقدر بن جائیں گی۔ اور یہ میں ساری باتیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اللہ کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے اور نبی کا فرمان بھی یہی کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی وجہ سے اللہ بہت ساری قوموں کو ترقیوں سے نوازتا ہے، بہت ساری قوموں کو عزتوں سے نوازتا ہے، بہت ساری قوموں کو اللہ سکون کی زندگی نصیب فرماتا ہے۔ وَيَرْفَعُ بِهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، اور اس قرآن ہی کی وجہ سے اللہ بہت ساری قوموں کو ذلت دے دیتا ہے، رسوائی ان کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، حالات کی تنگی اس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے، افراتفری کا عالم اس قوم کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ صرف اور صرف قرآن ہے۔ قرآن کی وجہ سے ترقی کیسے ملتی ہے؟ قرآن کی وجہ سے ذلت کیسے ملتی ہے؟ ایک اور روایت کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، القرآن حجت لک او علیک، کہ کل قیامت والے دن یہ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا، تیری سفارش کرے گا، او علیک، یا تیرے خلاف حجت ہوگا اور تیری شکایت اللہ کے حضور کرے گا۔ معاملہ بڑا آسان ہے، جس نے قرآن سے لو لگا لی، جس نے قرآن کو سینے سے لگا لیا، جس نے اپنا اٹھنا بیٹھنا قرآن کو بنا لیا، محبت قرآن سے کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، قرآن سنتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، ہر لمحہ قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھتا ہے، یہی قرآن کل قیامت والے دن اس کی سفارش کرے گا۔ اور اگر قرآن کو کھولنا نہیں، قرآن کو پڑھنا نہیں، قرآن سے محبت نہیں، قرآن سے عقیدت نہیں، قرآن پر عمل نہیں، قرآن کی اشاعت نہیں، گھر میں قرآن نہیں ہے، دکان پر قرآن نہیں ہے، زندگی میں قرآن نہیں ہے، زندگی قرآن سے خالی ہے، تو یہی قرآن کل قیامت والے دن تمہارے خلاف اللہ سے شکایت کرے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، القرآن حجت لک او علیک، کہ یہ قرآن یا تو تیرے حق میں حجت ہوگا، یعنی تیری سفارش کرے گا، اللہ سے تیری سفارش کرے گا، او علیک، یا تیرے خلاف حجت ہوگا۔